ہیں۔ اگر 7 ارب ہی ہوں تو یہ 70 ارب ہو گئے، 70 ارب انگلیاں، 70 ارب انگلیاں۔ یہ جو یہاں اللہ نے ایک لکیروں کا جال بچھایا ہے جس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں، 70 ارب انگلیوں میں سے کسی ایک کا پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ یہ جو یہاں میرا پرنٹ ہے یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ نے کب یہ بات بتائی کہ 19ویں صدی کے شروع میں یہ علم کھلا سائنسدانوں پر کہ انسانی پوروں پہ بنے ہوئے جو انگلیوں کے اوپر جو بنے ہوئے دائرے ہیں، جو لکیریں ہیں، یہ ایک ہی دوسرے سے نہیں ملتی۔ 19ویں صدی کے شروع میں، اور میرے رب نے پہلی صدی میں اپنے حبیب پہ قرآن اتارا تو ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا کہتے ہو کہ میں تیری ہڈیاں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں؟ قادرین، میں اس سے آگے بھی قدرت رکھتا ہوں۔ الا ان نسوی بنانا، تیری انگلی کے پورے بھی تیرے ہی واپس کر کے تجھے دکھا دوں۔ تو کہتا ہے ہمیں کون زندہ کرے گا؟ میں تیرے پورے بھی تیرے ہی ہوں گے، ملا کے ویکھ لوں، انگوٹھا لا کے بھی ویکھ لوں۔ کیا خالق ہے میرا رب۔ 7 ارب انسان ہیں اور 2 آنکھیں ہیں تو 14 ارب آنکھیں ہوں گی، اور روشنی کے رنگ ٹوٹل 7 ہیں، ٹوٹل 7 رنگ ہیں روشنی کے۔ اللہ ان 7 رنگوں کو کس طرح آپس میں مکس کرتا ہے کہ آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے اب موجود ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے، کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا کمال ہے! صرف پیچھے 7 رنگ ہے، ان کو مکس کرنا یہ ہے خلاق۔ خلاق، ایک کا رنگ دوسرے سے ملتا ہی نہیں، یہ کیا کمال ہے! چلو یہ تو 2 ہیں۔ یہ جو ساؤنڈ باکس ہے یہ سب کا ایک ہی ہے۔ ساری دنیا کے انسان یہاں سے بولتے ہیں اور سب کا ایک ہے۔ کیا ایک کی آواز دوسرے سے ملتی؟ فون پر وہ ہیلو کرتا ہے اور آپ پہچان لیتے ہیں طارق جمیل بول رہے ہو، حالانکہ تو شکل تو دیکھی ہی نہیں، خالی ہیلو سنا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی قدرت ہے میرے اللہ کی کہ اس چھوٹے سے ساؤنڈ باکس سے آواز کی ٹون جو نکالتا ہے، جو تال نکالتا ہے، وہ سب کی جدا 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 جدا۔ 2 پاؤں ہیں، اس پہ چل کے ہر کوئی آتا ہے، ایک کی چال دوسرے سے نہیں ملتی۔ اندھیرے میں آ رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو شاہد آ رہا ہے۔ اندھیرے میں آپ پہچان لیتے ہیں، اس کی چال سے پہچان لیتے ہیں کہ ہر ایک کی چال دوسرے سے جدا ہے۔ کیا میرا رب خالق ہے، کیا مالک ہے! پھر انسان کو اللہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم جو 2 مخلوق ہو، انسان اور جنات، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ قرآن ہے۔ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، بحر پانی بھی، خشکی، مٹی بھی، پانی بھی، اور تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے کہ تم نے میرا بن کے دکھانا ہے اور مجھے راضی کر کے آنا ہے۔ اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان میں نے تمہیں عزت دی ہے بطور انسان۔ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے،
ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ ہے، وہ دہریہ ہے، وہ مسلم ہے، شرابی، جواری ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں عزت دی ہے۔ جس کو اللہ عزت دے اسے تم بے عزت کرو، یہ کوئی ہے جچنے والی بات؟ اللہ جو عزت دے رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ان کا مہمان آیا، تو 3 دن گزر گئے تھے، تو انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا، منہ میں ڈال لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھو۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، اللہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پلیٹ اٹھا لی، تو اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو نہیں کھلاتا۔ وہ دروازے تک گیا تو جبریل آ گئے اور کہا ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، ایک وقت کے لیے تیرے پاس بھیجا تو نے اس سے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ تو میرا اس کا واسطہ ہے کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تیرے پاس تو مہمان بھیجا تھا، کیوں نہیں کھلایا؟ اسے واپس بلا، اسے کھانا کھلا۔ ابراہیم خلیل اللہ کافر کے پیچھے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کی عزت سکھاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بن گیا ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈو اور اسے ذلیل کرو، اس کی ساری کمیوں پہ کانٹا پھیر دو، اس کی ساری خوبیوں پہ کانٹا پھیر دو، اور ایک جو مکھی کے برابر کمی نظر آئی ہے اسے اٹھا کے ہمالیہ پہاڑ بنا دو۔ آ جا بھائی آ جا، ابراہیم علیہ السلام بھاگے، اوے آ جا بھائی آ جا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کھانا کھا لے۔ انہوں نے کہا تو پہلے کیوں اٹھایا تھا؟ کہا اب میرے اللہ نے تیری سفارش کی ہے کہ میرے بندے کو کھانا کھلا۔ انہوں نے کہا تیرا رب تو بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی اس نے مجھے میری سفارش کی، چلو مجھے بھی اس کا بندہ بنا دے، لو کلمہ بھی نصیب ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ یہ قابل عزت، قابل احترام ہے، جس جیسا بھی ہے، جس حال میں بھی ہے۔ جنت جہنم کے فیصلے تو اللہ نے کرنے، میں نے تو نہیں کرنا، آپ نے تو نہیں کرنا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت سکھائی گئی ہے۔ پھر میرے اللہ نے مجھے آپ کو بنایا، تو اسے پتہ ہے نا کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے خود نہیں پتہ کہ میں کیا اور کیسا ہوں، آپ کو نہیں پتہ ہم اور آپ کیسے، یہ ہم کیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، سن کیسے رہے ہیں، بول کیسے رہے ہیں۔ اتنی بڑی زبان ہوتی ہے زرافے کی، وہ کیوں نہیں بولتا اگر زبان ہی بلاتی ہے؟ میری 2 انچ کی زبان ہے اور میں بولے جا رہا ہوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی سوچا یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نوخن کیسے نکل آتے ہیں، آگے سے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بال کیسے بڑھتے ہیں، جھڑ کیسے جاتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو کوئی گنجا رہتا؟ ہم تو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے۔ چلو یہ ہاتھ میں ہلا رہا ہوں، میرا ارادہ ہے، میں بول رہا ہوں ارادے سے، لیکن جو میرے اندر ایک نظام چل رہا ہے اس پہ میرا کب قبضہ ہے؟ میرے دل کی دھڑکن، میری رگوں میں خون کا دوڑنا۔ کیا عجب بات ہے یار کہ اندر میں اللہ نے وہ حرارت پیدا کی ہے، خون جیسا گہرا مادہ پانی کی طرح دوڑتا ہے، اور ذرا سا کٹ لگے اور وہ باہر آ جائے تو آتے وہ جم جاتا ہے۔ اندر کیا نظام ہے کہ ایسے گہرے مادے کو جمنے نہیں دیتا۔ اب دیکھو کٹ لگا کے باہر آئے تو جم جاتا ہے۔ سبحان بلا وهو الخلاق العلیم۔ تو اللہ ہمیں ہمارے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، پہلی بات، اے میرے بندے میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا، مرد عورت سب برابر،
پھر کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، پھر تو جلد باز بھی بڑا ہے میرا بندہ، یہ میں نے ہی تیرے اندر رکھا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو ناشکرا بھی بہت ہے۔ 100 تیرے کام کر دوں، ایک نہ کروں تو میرا گلہ شروع کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسی ہے۔ اب میں تو لوگوں کی خدمت کا اللہ کام مجھ سے لے رہا ہے پچھلے 40 سال سے، تو ہمارا رعایت سسٹم ہے، پشتوں سے ہمارے پاس لوگ رہ رہے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں پوری کر کے ایک پوری نہ کرو تو میاں صاحب توڑے کو لب ہی کچھ نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ناشکرا، بیوی کے 10 کام کر دو، 11واں نہ کر سکو تو کہے گی تیرے گھر ویکھے ہی کچھ نہیں، اور بیوی تمہاری 10 خدمتیں کر کے ایک نہ کر سکے، کہتے تمہارے جیسی کوئی بدتمیز بیوی کوئی نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو بخیل بڑا ہے، تجھے جوڑنے کا بڑا شوق ہے۔ جمع مالاً وعددہ، جمع کرتا ہے اور جوڑتا ہے اور گنتا ہے، اتنے ہو گئے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، خرب ہو گیا، اور مرکبر آ گئی تو چل بیڑا بڑھ گیا، سارے ارب خرب بچے رہ گئے، اور جا کے ٹوئچ پہ گیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میرے بندے تو بخیل بہت ہے۔ پھر ایک اور بات بتائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے تجھے غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے، یہ پٹھانوں کو تو بہت ہی جلدی آتا ہے، میرے بندے تجھے غصہ بہت آتا ہے، بڑی جلدی آتا ہے۔ كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارے فالٹ، ہماری کمیاں جانتا ہے، پورا ایکس رے کر کے میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا۔ تو اب اگر اللہ ہم سے 100/100 نمبر مانگتا تو کوئی بھی جنت میں نہ جاتا سوائے نبیوں کے کہ وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، باقی انسان تو معصوم نہیں۔ اب اگر اللہ یہ کہتا کہ پرفیکشن چاہیے، پورے صحیح ہو کے آؤ ورنہ آ گئے، تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہ جا سکتا۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، انہوں نے کہا تمہاری نیکی اور بدی کو تولوں گا، اگر نیکیاں بڑھ گئیں گناہوں سے تو جنت میں ڈال دوں گا، تمہارے وہ گناہ سارے آف کر دوں گا، گناہ بڑھ گئے تو پھر چاہوں گا معاف کروں، چاہوں تو جہنم میں ڈالوں۔ حکومت پاکستان بھی کتنی مہربان ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے لے اور 67 نمبر ضائع کر دے تو اس کو پاس کر دیتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں تو ساری زندگی 33 نمبر والا ہی تھا جب میں اسکول کالج پڑھتا تھا، کیونکہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، شوق تھا گلوکار بننے کا اور فلموں میں جانے کا، تو وہ علم میرے پاس آج بھی بہت زیادہ ہے، وہ کم وقت بھولتا ہی نہیں ہے، اور وہ کتابیں میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی، بس 33 نمبر ٹارگٹ تھا، بس 33 آ جا، میں فیل نہ ہوں بس، باقی خیر۔ تو یہ حکومت پاکستان یہ ہمارے 67 نمبر معاف کر دیتی ہے اور 33 جو لیے ہیں اس پہ پاس کر دیتی ہے، تو کیا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے، ایک، یعنی 50-50 ہو جائیں فرض، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت، وہ آکھے گا ایک تو لب بھی جانی ہے، اماں کولو ابے کولو، اب جب وہ ڈھونڈنے نکلے گا تو کوئی بھی نہیں دے گا،
سارے ہی منکر ہو جائیں گے، کیا پتہ اسی تمہیں دے دیں تو شاید ہماری یہی گھٹ جائے اور ہم دوزخ میں چلے جائیں۔ نہ بھائی نہ، ہم نہیں دیتے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوگا۔ تو ایک آدمی اس کو دیکھے گا اور کہے گا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہے گا بس بھائی ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ تو کیا ہوگا؟ کہ میری نیکی اور بدی برابر ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نیکی لیا، کسی سے بھی لیا، میں تمہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ تو وہ کسی نے بھی نہیں دی، اب میرے لیے دوزخ ہے۔ وہ کہے گا ابشر، کہے گا خوش ہو جا۔ کہے گا کیوں؟ کہ میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ کہے گا میری اماں نے نہیں دی، ابا نے نہیں دی، بیوی نے نہیں دی، بیٹوں نے نہیں دی، بھائیوں نے نہیں دی، تو مجھے جانتا نہیں، تو کیوں دے رہا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں۔ تو اپنے پاس رکھوں تو بھی مجرم ہوں، اور تجھے دے دوں تو بھی مجرم ہوں، تو تیرا تا کم بن جا بے جا۔ وہ چھلانگے لگاتا ہوا آئے کہ اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس نے دی؟ آج تو ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ وہ فلاں بندے نے کہا ہے، کہ اس کو بلا۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو نیکی دیتے ہو؟ ہاں جی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیوں دے رہا ہے؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک ہی ہے، یہ ہو پھر بھی میں تیرا مجرم ہوں، یہ نہ ہو پھر بھی میں تیرا مجرم ہوں، تو میرے جی میں آیا کہ تیرے بندے کا تو بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا۔ ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی، پاس نمبر مانگے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، کس کے مقابلے میں؟ مقابلے میں گناہ ہیں، وہ گناہ کمزور پڑ گئے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑے ذمہ دار تھے، وہ گالیاں بہت دیتے تھے اور ذکر بھی بہت کرتے تھے۔ تو ادو سبحان اللہ ادو نہ تیرے فلانے، تو وہ موت کے بعد کسی کو ملے تو اس نے پوچھا میاں صاحب آپ بڑی گالیاں دیتے تھے تو اور ذکر بھی بڑا کرتے تھے، کیا بنا آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری گالیاں اور میرے ذکر کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری معافی ہو گئی۔ اللہ پرفیکشن نہیں مانگ رہا، اللہ گنجائش دے رہا ہے۔ اور ہم خود جیسے بھی ہوں دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو کے چلے ہمارے ساتھ۔ عام سی مثال ہے، ہمارے پورا علاقہ ذمہ داروں کا ہے، ہر وقت ان کو نوکروں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میرے پاس نوکر ختم ہی نہیں ہوتے، جو آ جاتا ہے وہ خود جائے تو جائے، جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ میں گنجائش دیتا ہوں، پرفیکشن نہیں مانگتا ہوں۔ اور باقی کہتے ہیں پانی کیوں رڑ گیا، ایتھے بوٹا کیوں سوکھ گیا، پھر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو بس ٹھیک ہے پاس، اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہوگا کہ
کہ وہ ایک والا بھی اللہ کی سخاوت کے طفیل جنت میں چلا گیا، تو کیوں کسی کو گری نظر سے دیکھ کر اپنے آپ کو ہم ہلاک کریں؟ ایک آدمی لایا جائے، میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی نیکی؟ کہے گا جی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سوچ لو کوئی نیکی؟ کہے گا جی کوئی نہیں۔ بس کلمے کے بعد کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تیسری دفعہ کہیں سوچ لو، کہیں 2 دفعہ آتا ہے کہیں 3 دفعہ آتا ہے، تو پھر وہ کہے گا یا اللہ میں تھوک کا تاجر تھا، آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں ہول سیل کا تاجر تھا، میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جو مال لے جانے والا نقصان اس کا ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو۔ یا دیکھتے نہیں وہ گھروں پہ قبضے کر لیتے ہیں، کیا گالم گلوچ ہوتا ہے بازاروں میں تو بازاروں میں جاتا نہیں ہوں، ورنہ جب کبھی جانا ہوتا تھا تو ہر موڑ پر ایک دوسرے کا گریبان ہوتا تھا اور ماں بہن کی گالیاں ہوتی تھیں۔ اور یا اللہ جب کوئی دے سکتا تھا اور نہیں دیتا تھا تو میں اس سے تنگ نہیں کرتا تھا، کہتا چلو آج نہیں دیا، کل دے دے گا، پرسوں دے دے گا، پھر دے دے گا، میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا تھا۔ بس یہ اگر تیری بارگاہ میں نیکی ہے، باقی اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ 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 میرا بندہ تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلائی کرتا رہا اور بہت ان کو سہولت دیتا رہا، چل میں بھی تیری بھلائی کرتا ہوں اور تجھے سہولت دیتا ہوں، چل بغیر کسی عمل کے جنت میں جا۔ ایمان تو شرط ہے نا، ایمان کے بعد کہ چل جا جنت، جنت بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، انہوں کو لا یسأل عما یفعل، اللہ کہتا ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ تم سے پوچھوں گا۔ ایک طرف اللہ کا یہ نظام ہے اتنا زبردست، دوسری طرف اتنی سہولت رکھی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ برائی کے خانے میں کوئی برائی نہ ہو سوائے انبیاء، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے 100 نمبر نہیں مانگے، 5 نمبر مانگے ہیں، اور اس میں بھی کتنی چھوٹ دیتا ہے پھر اپنی رحمت سے۔ جنتی جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، ایک کہے گا میرے بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، وہ جو جہنم میں کھڑا ہوگا، کہا میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کرایا تھا، لوٹا کا پانی بھر کے آپ کا وضو کرایا تھا، میری سفارش تو کر دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں، اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ تو لوٹے پانی دے لوٹے نال وضو کراؤنا کیڑی کو وڈی نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل تیری تو فعل یہ بھی جنت میں جائے۔ تو اللہ کو تو دیکھو کہ وہ کیسا کریم ہے، کہ تم لوگوں نے چھوٹے چھوٹی چھلنیاں کیوں لگا لی ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، انصاری صاحب میں چھوٹتی نہیں تھی، ہر دفعہ حد لگتی تھی۔ کتاب الحدود بخاری شریف میں ایک دفعہ ان کو حد لگ رہی تھی تو 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، یار یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ ہر چوتھے دن یہ بے عزت ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، آپ نے سنا تھا، کہا دعوہ، خبردار اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔
یہ ہے میرے نبی کے اصول، اور شراب ان سے چھوٹی نہیں۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں ان کا واقعہ ہے کہ یہ روم کی جنگ میں قید ہو گئے 300 ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اس میں جب وہ روم کے سردار کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے تو اس نے ان کو بلوایا اور کہا کہ تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ وہ فرمانے لگے ساری دنیا دے دے مجھے اور کہے کہ آنکھ بند کر تو عیسائی، کھولے تو مسلمان، یعنی ایک لمحے کے لیے عیسائی ہو جاؤں اور تو مجھے 7 زمینیں دے دیں تو بھی مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ اس نے کہا چاہے اس کو لٹکاؤ اور اس کے دائیں بائیں تیر چلاؤ، اس کو لگاؤ نہیں، اس کے دائیں بائیں سے تیر چلاؤ۔ تو انہوں نے اس کو لٹکایا اور تیر چلاتے رہے، تو کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے، اوپر سے گزر رہا ہے، پاؤں کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ سارا دن یہ مشق ہوتی رہی، پھر اس کو اتارا، نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ وہی جو پہلے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا ویسا کرو، تیل کو کڑا میں ڈال کے نیچے آگ جلاؤ، جب وہ کھولنے لگے تو اس کے ساتھیوں میں سے 2 کو اس میں پھینک دو۔ اس کے بعد بھی اگر یہ عیسائیت کی طرف نہ آئے تو اسے بھی پھینک دو۔ تو ان 2 کو انہوں نے پکڑا اور ان کے سامنے تیل میں ڈال دی، ویسے ابل گئے، جل گئے۔ تو جب ان کو پکڑا تو وہ رونے لگے۔ تو انہوں نے اس سردار کو پیغام دیا کہ رو رہا ہے، لگتا ہے ڈر گیا ہے۔ تو رومی سردار نے بلایا، کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا وہی جو پہلے ہے۔ کہا تو روئے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے موت کے ڈر سے رویا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، نہیں میں اپنی بے بسی پہ رویا۔ اس نے کہا کیا بے بسی؟ کہا بے بسی یہ ہے کہ میری ایک جان ہے اور وہ چند سیکنڈ میں راکھ ہو جائے گی۔ کاش میرے بدن جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو آگ میں اللہ پہ قربان کر دوں۔ تو وہ رومی سردار سکتے میں آ گیا، کہنے لگا میرا ماتھا چوم لے میں تجھے آزاد کر دوں۔ کہنے میری شرط ہے میرے ساتھیوں کو بھی، ان کو بھی۔ تو آگے بڑھ کے آپ نے ان کا ماتھا چوما، اس نے سب کو آزاد کر دیا۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کو واقعہ سنایا تو آپ نے سارے مدینے کو جمع کیا اور حضرت عبداللہ کا واقعہ سنایا۔ پھر ان کو ممبر پہ بٹھایا کہ حق علی المؤمنین ان یقبلوا رأسہ، سب ایمان والوں پر واجب ہے کہ اس کے ماتھے کو بوسہ دو۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَبْدَأُ، سب سے پہلے میں پہل کروں گا۔ حضرت عمر نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سارے مدینے والوں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ شراب نہیں چھوٹی۔ جس سے اللہ کام درگزر کرنا، یہ مزاج شریعت ہے۔ یہ پکڑ دھکڑ یہ تو مدرسوں کا کام ہے، خانقاہی مزاج ہے یہ۔ اور میں مدرسے بھی تو چلاتا ہوں پچھلے 25 سال سے، یہ مدرسے کا نظام ہے۔ اب اس کو نکال دو، یہ باقیوں کو بھی خراب کر رہا ہے، اس کو نکال دو، یہ پڑھتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے۔ تبلیغ تو نبی کا کام ہے، نبی کا مزاج کدھر ہے؟ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے گی۔ میں فیصل آباد سے گھر جا رہا تھا، جب یہ موٹر وے نہیں تھا، تو وہ آگے ایک چوک پہ ہمارے ساتھی ہے، میرے دوست ابو بکر، اس کا پیٹرول پمپ، تو وہ
ڈرائیور نے دیکھا نہیں، میں تو ویسے نہیں دیکھتا، تو اس نے ڈیزل والے وہ جو تھا ہم اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور اس نے ڈیزل بھر دیا۔ وہ تھی کراؤن تھی بڑی، وہ پیٹرول والی۔ وہ سٹارٹ ہو کے جب ہم نے وہ پیٹرول پمپ کا فرش پار کیا تو بند ہو گئی۔ میں کہا کیوں ہے؟ جی بھلی پہ گیا۔ میں کہا کیوں ہے؟ آخر جی لگتا ہے میں ڈیزل پوا بیٹھا۔ میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو گیا، میں نے کسی بس سے چڑھے سے کی کر سے۔ پھر میں نے ابو بکر کو فون کیا، وہ اپنی گاڑی لے کر آیا، وہ مجھے چھوڑنے گاؤں گیا اور اس نے وہیں وہ ساری گاڑی صاف کروائی، ڈیزل نکلوایا، پھر اس میں پیٹرول ڈالا، پھر وہ شام کو پہنچا۔ تو دعویٰ کرتے ہو یہ نبی والا کام ہے، یہ تو چلتا ہے پیٹرول سے، تم اس میں ڈیزل ڈال کے چلا رہے، کیسے چلے گا؟ نہ صفات رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزمے میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ نہ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھتے ہو، حیات الصحابہ تمہارے لیے لکھی مولانا یوسف نے، وہ نہیں پڑھتے ہو۔ میں واحد آدمی ہوں جس نے 5 دفعہ حیات الصحابہ پڑھی، تینوں جلدیں۔ صحابہ کو پڑھو گے، نبی کی زندگی کو پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا کیسے چلنا ہے۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ثقیف کے بڑے صحابہ میں ہیں، شراب کی عادت تھی تو ان کو حد لگتی تھی، توبہ کرواتے تھے، کچھ جنبہ پھر شروع کر دیتے تھے۔ صحابی ہیں، بشر تھے، وہ خطا سے پاک نہیں تھے۔ ہاں ان کے لیے اعلان ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت میں ڈالوں گا۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو تیرے ساتھی بنے اور فتح مکہ کے بعد جو تیرے ساتھی بنے، ان دونوں کو میں برابر نہیں کروں گا۔ ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا نیچا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے کہ سب کے سب کو جنت دوں گا۔ یہ ہے ان کا کمال۔ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ مغفور تھے، اللہ نے بخش دیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں ایران میں فیصلہ کن جنگ تھی، قادسیہ 9 دن چلتی رہی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے، اور 36,000 کا لشکر تھا، اور ایرانیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ ان کا سالار رستم تھا اور ادھر حضرت سعد تھے۔ تو وہ پانی کی مد و جزر کی طرح کبھی موج ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی اور فیصلہ کوئی نہ ہوتا۔ تو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو قید کر دیا۔ تو جو جیل کا دروازہ، کمرے کا دروازہ تھا، وہ جالیوں والا تھا اور سامنے جنگ کا منظر تھا۔ تو ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کو دباتے دباتے ان کے خیموں تک لے آئے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، اوپر ایک قلعہ تھا، اس کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور لکھ لکھ کے آرڈر نیچے پھینکتے تھے، وہاں سے ایک صحابی اس کو اٹھا کر آگے سردار کو پہنچاتا تھا۔ اس طرح وہ دیکھ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے کہ جنگ ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور ابو محجن بے قرار
کہ اتنے میں آپ کی حضرت سعد کی بیوی سلمہ گزری. کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں ہٹا دے اور مجھے تلوار دے دے اور سعد کا گھوڑا دے دے. اگر میں شہید ہو گیا تو تمہارا کام بن گیا، تمہاری جان چھوٹے گی مجھ سے. اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کے یہی بیڑیاں میں خود پہن لوں گا. وہ فرمانے لگے اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھے سزا دیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو وہ آگے چل پڑی تو انہوں نے پیچھے سے کہا کفا حزناً، بہت بڑے شاعر تھے، ان تلتقی الخیل بالقنا اترک مشدودا علی وثاقیہ. میرے درد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں جکڑا پڑا. اذا قمت عنا عن الحدید وغلقت علی مصاری قد تسم المنادیہ. جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بیڑیاں مجھے گرا دیتی ہیں اور سامنے جیل کی دیواریں، ان سے میری آوازیں ٹکرا کر ایک باز گشت بن جاتی. دو شعر اور بھی تھے، یاد نہیں رہے. حضرت سلمہ کو ترس آیا، وہ واپس آئیں اور نے کھول دیا دروازہ، حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، تلوار دے دی. انہوں نے ایسے اپنے منہ کو چھپایا اچھی طرح اور ایک طرف سے آئے، جدھر صحابہ زیادہ دب رہے تھے نا وہاں آ کے حملہ کیا. ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، ایک آدمی، ایک آدمی. کون سا؟ صحابی ہے، لیکن پہ کیا ہے؟ شراب کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے. اور ایسا بجلی کی طرح وہ چمکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. انہیں پورے ایرانیوں کے زور کو توڑ کے پیچھے ہٹا دیا. پھر دوسری طرف دوڑے جدھر ایرانی غالب تھے، وہاں جا کے حملہ آور ہو. اور اکیلے بندے نے بجلی کی طرح کوندتے ہوئے ایرانیوں کا منہ پیچھے پھیر دیا. تو سب صحابہ آپس میں کہنے لگے ایدنا اللہ بملک کریم، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جو ہماری مدد کو آ گیا. انہوں نے تو منہ چھپایا ہوا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا. حضرت سعد اوپر چھت پہ بیٹھے وہ بھی دیکھ رہے تھے. کہنے لگے یہ کون آ گیا جس اکیلے نے جنگ کا پانسا پھیر دیا. پھر غور سے دیکھا تو دل میں کہنے لگے حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے. اور وہ جیل میں ہے اور گھوڑے کا جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے کی طرح ہے اور میرا گھوڑا استبل میں ہے. پتہ نہیں یہ کون ہے. شام تک ساری لڑائی کا رخ ایک بندے نے پھیر دیا اور جو ہی ایرانی پیچھے ہٹے اب فوراً واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے. شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالار کٹھے ہوئے. سب کی زبان پہ تھا اگر آج اللہ فرشتے کو نہ بھیجتا تو ہماری شکست یقینی تھی. کوئی بھی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جب سارے چلے گئے تو میاں بیوی اکیلے ہوئے تو حضرت سلمہ نے حضرت سعد سے پوچھا آج جنگ کیسی رہی؟ تو کہنے لگے آج تو بس اللہ نے مدد کی، کوئی فرشتہ تھا جو اس نے بھیج دیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا. پر مجھے شک پڑتا تھا کہ السولۃ سولۃ ابی محجن، حملے کا جو انداز ہے وہ ابو محجن کا ہے. والوثبۃ وثبۃ فرسی، اور گھوڑے کی جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے جیسا ہے. پر ابو محجن جیل میں، میرا گھوڑا استبل میں، پتہ نہیں کون تھا. تو سلمہ کہنے لگی اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں. کہا وہ ابو محجن ہی تھا. ابو محجن بے اصول ابو محجن ہی تھا. کس کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق؟
نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ سیرت پڑھتے ہو، نہ صحابہ کی زندگی پڑھتے ہو، بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کا کام کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت سعد کہنے لگے فوراً اسے حاضر کیا جائے۔ تو ان کو لایا گیا تو حضرت سعد نے ان کو گلے لگایا کہ آج کے بعد میں کبھی تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ کہنے لگے آج کے بعد میں بھی شراب نہیں پیوں گا، لیکن وہ اس پہ پھر پکے نہیں رہ سکے۔ لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ ایک آدمی 1.5 لاکھ کے لشکر کا منہ پھیر دے بغیر اللہ کی مدد کے ہو سکتا ہے؟ کہ ایک عیب کی وجہ سے اللہ ان کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ایک عیب دیکھ کر ساری خوبیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کتنے سونے جیسے ساتھی ضائع کر دی۔ بیوی سے خامن چاہتا ہے پوری میری مان کے چلے، ایک بات میں اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی سختی آ جاتی۔ بیٹے ایسے تیر کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور سر جھکا کے چلے، ذرا بیٹے سے ادھر ادھر ہو جائے تو باپ کا یا تھپڑ ہوتا ہے یا جوتا ہوتا ہے۔ نوکر سے ذرا سے ادھر ادھر ہو جائے، یعنی ہم گنجائش نہیں دیتے۔ معافی کوئی نہیں ہماری طرف، ہمارے ماحول میں معافی کوئی نہیں، اور میرے نبی کے دربار میں معافی ہی معافی ہے، معافی معافی۔ ایک عورت آئی مکہ سے، اس کا نام تھا سلمہ۔ یہ آپ کے خاندان کی باندی تھی، بنو عبد مناف کی، اور آزاد کر دیا تھا۔ وہ طوائف تھی، گاتی تھی۔ وہ آ گئی مدینے اور آپ سے کہنے لگی بھوک سے مر گئی ہوں، میری مدد کرو۔ کون ہے؟ طوائف۔ آج کے کوئی پیر صاحب ہوتے، کوئی تبلیغی صاحب ہوتے تو کہتے اس کو باہر چھوڑ کے آؤ۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ سنو۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھتی۔ اب تو بنتا تھا کہ اب کہتے دفع ہو جا۔ پھر آپ نے کہا تو بڑی گانے والی تھی، تو مکے والوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں، جب سے بدر میں بڑے سردار قتل ہوئے وہ میرا گانا نہیں سنتے، اس لیے مجھے بھوک آ گئی۔ آپ نے کہا میں بنی عبد مناف کو حکم دیتا ہوں اس عورت کی جھولی بھر دو۔ یہ کیوں کہا بنی عبد مناف سے کہتا ہوں؟ اپنے خاندان سے، کہ کسی کے دل میں یہ نہ شیطان ڈال دے کہ اللہ کا نبی ہمیں طوائف کی مدد کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ان کو اس شعبے سے بچانے کے لیے اس کا صرف میرے خاندان کو حکم ہے اس عورت کی جھولی بھر دو۔ اس کو جھولی بھر کے واپس بھیجا۔ اس وقت مکے پہ حملے کا ارادہ تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے، بدری صحابی ہیں، حاتب بن ابی بلتع، انہوں نے خط لکھا مکے والوں کو کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تیاری کر لو، اور اس کو دے دیا کہ یہ مکے والوں کو دے دینا۔ تو اس نے اپنے بالوں میں چھپا کے وہ چل پڑی۔ صحابہ سے قتل بھی ہوا، شراب بھی ہوئی، زنا بھی ہوا، سارے عیب ہوئے۔ کبھی جبریل نے آ کر بتایا نہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سب پہ پردہ ڈالا۔ یہ ایسی خطا تھی کہ جبریل آئے، جبریل آئے، جبریل آئے، یا رسول اللہ، بڑا غضب ہو گیا۔ حاتم نے خط دے دیا ہے اس عورت کو، وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے گی تو وہ خط برآمد کریں، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو یا حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے خط لے کر آؤ۔ وہ رابغ پہنچ چکی تھی، تو اس سے کہا کہ خط نکالو۔ کہا میرے پاس کوئی نہیں۔ کہا نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، نہ ہمیں جھوٹ کہا گیا ہے، یا خط دے دو یا ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ تو اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کے دے دیا۔ جب وہ خط لے کر پہنچے اور آپ کو پیش کیا تو حضرت حاتب کی طرف سے مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ۔ تو آپ نے کہا حاتب
یہ کیا؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ جبریل آیا، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر اٹھے، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جج مجرم کے لیے وکیل صفائی بن گیا۔ کبھی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ آپ نے کہا عمر تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ بدری آدمی ہے، بدری، اور میرے اللہ نے مجھے کہا ہے بدر والوں جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا حاتب یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جلدی نہ کریں، مکے میں میرا کوئی نہیں ہے، میرے بیوی بچے مکے میں ہیں، یہ جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے سب کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، آپ جب حملہ بھی کریں گے تو وہ ان کے رشتہ دار ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ مجھے پتہ تھا مکے والوں کو پتہ چل جائے پھر بھی آپ کی فتح ہے، نہ پتہ چلے پھر بھی آپ کی فتح ہے، میں نے سوچا میں ان پہ ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تیرا عذر قبول کرتے۔ یہ تبلیغ کا مزاج۔ تبلیغ کا کام تو تب نبوت والا بنے گا جب نبوت کا مزاج بھی سمجھو۔ ہر حال میں تمہیں اس کو ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام جانتا ہو، شاید کوئی ایک آدھ ہو، اتنے بے خبر ہو اپنے نبی کی زندگی سے۔ جس کا کام ہے اس کو تو پڑھو وہ کیسے کر کے گئے۔ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں جہاد کا، دوپہر کو آرام کے لیے لیٹ گئے، تلوار لٹکا دی کیکر پر، آنکھ لگ گئی۔ ایک غیر مسلم آیا، اس کا نام تھا غورث، اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کو ایسے یہاں نوک ماری۔ آپ اٹھ کے بیٹھے تو سامنے کھڑا تو ایسے سیدھی کر، کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار چھوٹ گئی، اور تلوار آپ نے اٹھا کے ایسے سیدھی کی۔ اب بتا کون بچائے گا تجھے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، کن خیر آخر دن۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ جرم کیا ہے؟ قتل نبی، اور اس پر اللہ نے قدرت دے دی اور اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا جاؤ آزاد کی، جاؤ معاف کی، اس کو معاف کر دیا۔ کہ دو روایتیں ہیں، بعض میں ہے کہ اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، بعض میں ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیو، اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ وہ اللہ ہے، جب اللہ پردہ پوشی کرتا ہے تو آپ کیوں دوربینیں لگا لگا کے دیکھتے ہو؟ کیوں اللہ نے زنا پہ 4 گواہ مانگے؟ آج تک 1447 سال میں ایک حد گواہوں پہ نہیں لگی، پھر ان پر حد لگاؤ۔ پوری تاریخ میں ایک حد گواہوں پہ نہیں لگی، ذاتی اقرار پر لگی ہے۔ یہ چھپانے کے لیے ہے۔ مزاج شریعت چھپانا ہے۔ ماعز اسلمی آتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی زنیت، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں۔ تو آپ کہتے پکڑو اس سے اور لگاؤ حد۔ آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، کہ جاؤ جاؤ تو نے کوئی نہیں کیا۔
کو پتہ تھا کیا. وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا. یا رسول اللہ طہرنی قد زنیت، مجھے پاک کرے میں نے زنا کیا. اپنے منہ ادھر پھیر لیا. جاؤ جاؤ تو نے کوئی نہیں کیا. وہ پھر یہاں آ گیا. یا رسول اللہ طہرنی قد زنیت، مجھے پاک کرے میں نے زنا کیا ہے. آپ نے پھر منہ ادھر پھیر لیا. نہیں کیا نہیں کیا، جاؤ جاؤ نہیں کیا. ہائے ہائے. جب انہوں نے چوتھی دفعہ بھی کہہ دیا تو 4 گواہ کے برابر ہو گیا نا. تو پھر آپ نے کہا یہ پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو ایک بھی کہتا یہ پاگل ہے تو آپ اس کو بھگا دیتے. صحابہ نے کہا جی نہیں. پھر آپ نے کہا نشے میں تو نہیں؟ ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اس کو اٹھا دیتے. کہا نہیں جی نشے میں بھی نہیں. کہا اچھا پھر حد لگاؤ. یہ پہلے گئے ابو بکر کے پاس کہ میں نے یہ کیا ہے. ان کا اللہ نے چھپایا ہے، توبہ کر بس کافی. پھر قرار نہیں آیا. پھر گئے عمر کے پاس کہ عمر مجھ سے یہ ہو گیا ہے. کب توبہ کر، اللہ نے چھپایا ہے بس یہیں رکھ. پھر چین نہیں آیا. پھر گئے ثابت بن حزال کے پاس، وہ انصاری تھے. کہ ثابت مجھ سے یہ ہو گیا. انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دو. اس پر حد لگی تو آپ نے ثابت بن حزال کو گلا دیا. لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ بھیجتا. یہ مزاج اسلام اور مزاج دعوت ہے. لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا، آسانیاں دینا، سہولت دینا. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر. اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اقرا، پہلا حکم آیا ہے اقرا. اقرا کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا. اتلو، اتلو کا مطلب ہے بے سمجھے پڑھنا یا سمجھ کے پڑھنا. اقرا، سمجھ کے پڑھ میرے نبی. بسم ربک الذی خلق. یہ تو امت ہے ہی اس کے لیے. تو جب اصل تصویر آپ کے میرے سامنے نہیں ہوگی تو ہم نقشہ کیسے سمجھیں؟ اصل تصویر تو میرا نبی ہے، میرے نبی کے صحابہ ہیں. وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. اس لیے میں آج یہ تشکیل کروں گا کہ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو. میں نہیں کہتا ہوں ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو. سمجھو کہ میرے نبی نے زندگی گزارنے کے اصول کیا بتائے. احد کی جنگ ہو رہی اور جنگ میں ایک آدمی بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی جان مار رہا ہے. آپ نے کہا یہ جہنمی ہے. تو ابو دجانہ اس کے پیچھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے کہا جہنمی ہے. تو لڑتے لڑتے جب زخم زیادہ اس کو لگے تو اس نے اپنا گلا خود ہی کاٹ لیا. وہ کافر تھا، میرے نبی نے اس کو ساتھ لیا. کافر ہو کر جنگ احد میں ساتھ لیا. دعوت کے کام میں یہ اتنی گنجائش ہے. منافقوں کو گلے لگا کے رکھا. عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا. اس کو قبر میں اتار دیا تھا. آپ نے کہا باہر نکالو. اس کے بیٹے آئے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. اب پانی پی رہے تھے. تو عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاؤں گا، شاید کلمہ پڑھ لیں.
تو وہ بچا ہوا پانی گلاس میں لے کر آیا، کہنے لگا یا ابت اسقر، ابا یہ پی لو۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا بچایا ہوا جھوٹا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا اگر اپنی ماں کا پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ واپس گئے۔ یا رسول اللہ، وہ حد کراس کر گیا میرا باپ، مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، اس کی خدمت کر۔ میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ آپ نے تو اس کو نہیں چھوڑا۔ اور جب وہ مر گیا تو حضرت عبداللہ آئے، یا رسول اللہ اپنا کرتا تو دے دیں، شاید میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ آپ نے کرتا اتار کر اس کو دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ اللہ بھی بتا رہا ہے یہ کون ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے کہا پڑھا دیں۔ آ کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے، کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ کہا معلوم ہے۔ کہ پھر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا ہے کر یا نہ کر، تو مجھے اختیار دیا تو میں کرتا ہوں، شاید اللہ معاف کر دے۔ جنازہ پڑھ، جب وہ قبر میں اتارا گیا تو آپ نے کہا اسے باہر نکالو۔ باہر نکال کے اپنے رانوں پہ رکھا اور اپنے منہ سے لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے نقد کلمہ پڑھا، 100 منافقوں نے۔ یہ میرے نبی کی زندگی۔ صحابہ اللہ کے نبی سے کی رائے کے خلاف رائے دے رہے ہیں۔ یہاں جیسے آپ فرمائیں، یہ بزرگوں نے کہا بدر کی لڑائی میں آپ نے خیمے لگائے، جبریل نہیں آئے، حباب بن منذر کھڑے ہو گئے، انصاری صحابی، یا رسول اللہ یہ خیمے آپ کا حکم ہے یہاں لگائیں؟ آپ نے کہا نہیں میری رائے ہے۔ کہ پھر یہ ٹھیک نہیں، یہ خیمے یہاں نہیں وہاں لگائیں، وہاں پانی ہے۔ اب جبریل آیا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں جو حباب کہہ رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے، پہلے کیوں نہیں آیا جبریل؟ خیمے لگانے سے پہلے جبریل کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ امت کو سبق سکھانا تھا کہ نبی کی رائے کے خلاف بھی رائے دی جا سکتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو میں نبی ہوں تو میری رائے کے خلاف بات کرتا ہے۔ جبریل آ گئے، حباب ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی عصر کی اور بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے ذوالیدین، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ نماز 2 رکعت ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا کل ذالک لم یکن، نہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز 2 رکعت ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے بھائی، بزرگ فرما رہے ہیں، یہاں کون ہے؟ نبی فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بعض ذالک قد کان، یہاں قد میں جو طاقت ہے میں کیسے سمجھاؤں؟ یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، یا آپ بھولے ہیں یا نماز 2 رکعت ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ تو پھر سب نے کہا جی صحیح کہہ رہا ہے۔ آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیرا ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت مزید پڑھائیں، یعنی دوبارہ 4 نہیں پڑھی، اسی پر 2 رکعت مزید پڑھائیں۔ میرے نبی نے یہ ماحول دی۔ حضرت بریرہ کی شادی کی حضرت عائشہ نے حضرت مغیث کے ساتھ۔ حضرت بریرہ باندھی تھی حضرت عائشہ کی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔
باندی جب آزاد ہو جائے تو اسے حق ہے اپنے نکاح کو باقی رکھے یا توڑ دے۔ تو بریرہ نے نکاح توڑ دیا۔ بریرہ خوبصورت تھیں، مغیث ذرا شکل کے اتنے خوبصورت نہیں تھے، بڑے صحابی ہیں۔ اب وہ مغیث ان کے پیچھے پیچھے روتے روتے، وہ آگے وہ پیچھے۔ ایک دن آپ نے کہا یہ بھائی مغیث کو دیکھو بیچارے کا کیا برا حال ہے، بریرہ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔ تو آپ نے بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ اس سے دوبارہ نکاح کر دے۔ کہنے لگی یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں۔ کہ آپ کا حکم ہے؟ کہا نہیں، میری رائے ہے کہ پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں کرتی۔ تو آپ کہتے دیکھو یہ بڑوں کی نہیں مانتی، کتنی گستاخ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک تیری مرضی ہے، نہیں کیا۔ حضرت جمیلہ آئیں رضی اللہ عنہ، پہلا خلا کہ یا رسول اللہ میرا خامن ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابہ میں بدری ہیں، یمامہ میں شہید ہوئے، میرے بہت اچھے خامن، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا دل ہٹ گیا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے الگ کیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ ثابت کے فضائل سناتے۔ آپ نے کہا جو ثابت نے تجھے مہر میں باغ دیا ہے واپس کرتی ہو؟ کا سب کچھ واپس کرتے، نکاح نہیں کروں، ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ نے کہا ثابت اسے طلاق دے دو۔ آپ نے طلاق دلوا دی۔ میں سب آپ کو نبی کی زندگی سے بتا رہا ہوں، میرے پاس تو یہی قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کی قدر کرنا سیکھو، عیب کو چھپا کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلنا چلانا سیکھو۔ جس مالک نے حساب لینا ہے وہ بہت کریم، بہت مہربان ہے، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ چور کے ہاتھ کٹنے پر آپ رو رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے ساتھی کا ہاتھ کٹا ہے، کیسے نہ روں؟ کہنے لگے آپ نہ ہاتھ کٹواتے؟ کہا وہ شریعت تو میرے اللہ کی ہے، تو اللہ کی حد تھی، میں نے پوری کرنی تھی، لیکن تمہیں عقل نہیں آئی کہ میرے پاس اسے نہ لاتے، خود ہی اپنے پاس اس سے توبہ کرا کے کام ختم کر دیتے، میرے پاس کیوں لائے تھے؟ نیچے میرے نبی کی محبت مثالی ہے، اوپر میرا رب اپنے رحمان ہونے میں مثالی ہے۔ پہلا تعارف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین۔ کیا اس میں شفقت ہے، پالنے والا عالم کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تمام صفاتی ناموں میں سب سے بڑی یہ دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم۔ آپ کو پتہ نہیں جبریل نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا یا رسول اللہ، جب فرعون ڈوب رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا کہ کہیں اللہ کو اس کے کلمہ پڑھنے پہ رحم نہ آ جائے۔ قارون جب زمین میں دھنستا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر، تو انہوں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، زمین سے کہا، وہ یہاں تک چلا گیا، کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ یہاں تک آ گیا، انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو، کہا اور پکڑو، وہ یہاں تک آ گیا،
کہ موسیٰ معاف کر دے، کہ اور پکڑو، اندر چلا گیا، جبریل آ گیا، یا موسیٰ وعزتی لو استغاث بی لأخذتہ، موسیٰ تجھ سے معافی مانگتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے کہتا یا اللہ معاف کر تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا۔ کیوں چھوٹی چھوٹی چھلنیاں لگا کے بیٹھے ہوئے؟ سارا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ کسی کو اپنا بنانا ہے تو اس کے بن جاؤ، وہ تمہارا بن جائے، آسان کام۔ ہر ایک کا جذبہ ہے کہ ہماری مانی جائے، اس سے بات خراب ہو جاتی۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، احباب جمع ہے میر، میر تک میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دوستاں رہے نہ رہے، تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو بھائیو اپنے عیب بچا گا کچھ کالا رنگ نظر آئے نہیں، کسی والی چاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، اے لے بیٹھ کہ اصل رنگ نظر آئے، لیکن کوئی پتھر۔ پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں، اب دنشلی کو جوان ان کے کھانے کے بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور۔ اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر دم ہے بڑے ایسے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے۔ لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں۔ چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے، کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے۔ لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے۔ جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک۔ سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم، گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ بھی، یہ کانٹوں کا رستہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا۔ یہ تعریف والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نما انسانوں کو ایگلینڈر دی گریٹ، اس قبیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچان، اس نے اپنے مالک کو پہچان، اس نے اپنے رب کو پہچان، وہ گریٹ ہے۔ اللہ سے سونا، چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں۔ گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی، نیند تو سکن سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے گی خیر ہے، کیوں ہے،
اور بیگم خانہ کو دیکھنے لگی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھیں کیوں اٹھی ہوئی ہے، اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ، اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں، اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نصار بن معد بن عدنان بن حوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن ضوم بن قموال بن قبی بن عظام بن ناشب بن کساء بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جاہل بن ناحس بن ماخی بن عیفی بن حکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوہ بن عیدی بن زیشان بن یسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامک بن زارق بن سبی بن مزی بن عوض بن عرام بن ایدا بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناغور بن سروش بن رعوم بن فاتح بن عالر بن اسفق شاہ بن سام بن نور بن لامد بن لتو شادہ بن ادریس بن یلک بن ملدین بن عاد من آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں۔ یہ جو ناطفہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں، یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی۔ ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سن۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، کیونکہ سناؤ تو پھر میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ ماشاء اللہ، اب میں سناؤں؟ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کیا مطلب؟ تو میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے۔ میں نے کہا کیسے جانے ہو کیسے لوگ سے جن کے پیار کو پیار پر ملا۔ وہ پیچھے جا گرا، کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک۔ میں نے کہا یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا، یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے، گورے نہیں اچھے گئے، تو پھر وہ کہنے اچھا فی میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلے، 71 میں نے تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے ہوئی وہ تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس، اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنیں کوئی نہیں، تو میں کیسے پکڑوں؟ کہاں ٹھیک۔ تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ اس کی اللہ کی آواز
درمیان بھی تھی، میں نے کہا جیو کو لاؤ اوٹیو کیو جیو کوئی لا جیو تو لا، وہ ایسے لیٹ گیا، لگا یہ کیسے پکڑ؟ میں نے کہا یہ فلم فن کہاں ہے؟ تو آواز نور جہان ہے، اور فلم آیا سزونی پر، اور مکلوڈ روڈ ناسٹین میں نے یہ مووی دیکھی تھی۔ میں نے کہا مولانا اب تو اس سے میں بچ کے ہی رہوں گا۔ مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں، تو تم 4 دن کا لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں، اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، حوروں کو نہیں، حوریں اپنی جگہ پر ہوگی، ایمان والے مرد عورتیں اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا کی۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ، کہ وہ پانی پئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے انہیں لگے گا جیسے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ۔ پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہناؤ۔ اب لباس یہ نہیں ہے کہ اگر قربا لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا، اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم میں آ جائے۔ اب پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے، یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ ان میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا۔ جوڑے کتنے ہیں؟ 100۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیان نظر آ رہی، ان دونوں کی پتہ میں میلی پائی یا نہیں پائی، وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا 1951 میں، تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر، تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا۔ اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا؟ تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہو، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی وہ ہمیں خوشبو لگائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤ، تو کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کی گوروں سے فرمائے گا گاؤ، جتنے گا کیا ہے اللہ کی تعریف، جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں، اور ہوا موسیقار بن جائے گی، اور اس سے دھنیں نکلیں گی، اور حوروں کی لے ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے، کہ اس سے اچھا سناؤ، اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز ایک تھی معجزہ، ان کے
زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوذبی معا۔ داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے، پھر اللہ صاف کرے گا، کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ، اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، آؤ اب آپ کی باری۔ میں نبی کی شان دیکھنی ہو تو اس دن دیکھ۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہو، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار، اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم سٹاپ کریں تو سارے ایسے چونکیں گے۔ اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ نہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کن ہے کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین، اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی، اب تمہارا رب سنائے۔ یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے، تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹیں گے اور عورتیں، مرد، فرشتے، جنت، رند، چرند، دریا، نہریں، چشمے، پہاڑ، درخت، سب آنکھیں کھل جائیں اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کر۔ یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے، چوسے دن وزیر اعظم صاحب جگہ چوندے، لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو؟ تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو۔ اچھا، انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے۔ جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا، اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو۔ اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں، 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں، جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا، تو 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ زینب کیا حال ہے؟ خوش؟ اسلم کیا حال ہے؟ خوش؟ چیز ایک سے پوچھے۔ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال۔ کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے، یہ بکواس ہے، کیڑے نہیں، درنیں تھیں ایک تحاشا، تڑپتے تھے۔ جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ تو وہ کیسے؟ جس دن بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے، اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں، تو کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا، اس سارے نبیوں کے ساتھ، ساری ایمان والی عورتیں اور بعض پاکیزہ لوگ۔ ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے، تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چوٹنے پڑتی، 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے۔